سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ باڑے کی اہمیت صرف جانوروں کی حفاظت تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی، معیشت اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ باڑہ جانوروں کو بارش، دھوپ، ٹھنڈ اور تیز ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ صاف ستھرا ماحول بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔ مناسب خوراک اور آرام کی وجہ سے دودھ، گوشت اور اون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ باڑوں میں نظم و ضبط کی وجہ سے جانوروں کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں باڑوں سے منسلک جانوروں کے فوائد کی بات ہے، وہیں انسان کے فوائد بھی اس سے منسلک ہیں، کیونکہ صحت مند جانور انسانوں کے لیے بہتر اور خالص دودھ، گوشت اور دیگر مصنوعات فراہم کرتے ہیں۔ باڑے کی صفائی اور منظم نظام سے گندگی اور بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ منظم باڑے کی وجہ سے مالکان کو معاشی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پیداوار میں اضافہ اور ضیاع میں کمی آتی ہے۔ باڑے کا بہترین انتظام دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ باڑے کی موجودگی سے نہ صرف جانوروں کی زندگی بہتر ہوتی ہے، بلکہ انسان کی صحت، معیشت اور ماحول بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس دودھ کے کاروبار میں ایک مڈل مین بھی ہوتا ہے، جسے دودھ کی خرید و فروخت میں پیکار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دودھ کی مارکیٹ میں اس پیکار کا کام کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پیکار جو فارمر اور ڈیری یا کمپنی کے درمیان واسطہ بنتا ہے، اور پیکار کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ فارمر سے دودھ خریدتا ہے اور پھر وہی دودھ شہر کی مارکیٹ، ڈیری یا ہول سیل خریدار کو فروخت کرتا ہے۔ وہ عموماً کمیشن یا فرق قیمت پر منافع کماتا ہے۔ کئی جگہوں پر وہی دودھ کی مقدار، معیار اور وقت ترسیل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ گاؤں کے دودھ بیچنے والے لوگ اپنا دودھ سیدھا کمپنی کو نہیں دیتے، بلکہ پیکار کو دیتے ہیں۔ پیکار وہ دودھ اکٹھا کر کے روزانہ شہر کی ڈیری یا دکان تک پہنچاتا ہے۔ کمپنی یا ڈیری اسی پیکار سے دودھ خریدتی ہے۔ اب ہم اس میں ہول سیل کی بات کریں گے۔ دودھ کی خرید و فروخت میں ہول سیل اور ریٹیل کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہول سیل کا مطلب ہے زیادہ مقدار میں دودھ خریدنا اور آگے بیچنا۔ ہول سیلر فارمز یا پیکار سے بڑی مقدار میں دودھ خریدتا ہے اور پھر دودھ کو ٹھنڈا کرنے، محفوظ کرنے یا چھاننے کے بعد آگے بیچتا ہے۔ اس کا خریدار عام صارف نہیں ہوتا، بلکہ ڈیری کمپنیاں، دکاندار، ہوٹلز یا رینٹل شاپس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہول سیلر کی کمائی فی لیٹر چند روپے منافع یا کمیشن کی صورت میں ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں ہول سیل والا زیادہ مقدار میں دودھ خرید کر بیچتا ہے کمپنیوں یا دکانداروں کو۔ اور ریٹیل، اس کا مطلب ہے دودھ کو براہ راست عوام کو بیچنا۔ ریٹیلر وہ دکاندار ہوتا ہے جو ہول سیلر یا کمپنی سے دودھ خریدتا ہے، پھر اسے عوام کو فی لیٹر کے حساب سے بیچتا ہے۔ میرا نام واصف عمر ہے اور میں دودھ کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ کنزیومر کو اچھی چیز دینے کے لیے جیسے ہی دودھ ڈیری فارم سے ہم ریٹیلر ریسیو کرتے ہیں تو ریسیپشن ٹینک میں دودھ کو ریسیو کیا جاتا ہے اور اس میں ایک امپورٹڈ فلٹر لگا ہوا ہے، وہ دودھ کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے۔ فلٹر آؤٹ کرنے کے بعد دودھ کو ہم چلر میں موو کر دیتے ہیں۔ جب چلر میں دودھ آ جاتا ہے تو کنزیومر کو دینے سے پہلے ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ انالائزر ہے جس میں دودھ کی انالیسس ہوتی ہے۔ بیسکلی یہ انالائزر کیا کرتا ہے، سب سے بیسک چیز جو کنزیومر جس چیز کو دیکھتا ہے کہ دودھ کے اندر پانی تو نہیں ہے، یہ دودھ کے اندر ایڈڈ واٹر کو چیک کرتا ہے۔ دودھ کے اندر ایڈڈ واٹر کو چیک کرے گا، یہ دودھ کے اندر فیٹ کو چیک کرے گا کہ دودھ گاڑھا کتنا ہے، دودھ کی فیٹ کتنی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا کہ اتنی فیٹ دودھ کے اندر ہونی چاہیے، تو الحمدللہ ہمارے اسٹینڈرڈ کو جو دودھ میٹ کرتا ہے وہ ہم کنزیومر تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دودھ کی اڈلٹیشن کو بھی چیک کرتے ہیں۔ دودھ کی اڈلٹیشن کو چیک کرنے کے لیے یہ ملک ریپڈ ٹیسٹ کٹ ہے جو کہ دودھ کی اڈلٹیشن چیک کرتی ہے کہ آیا دودھ کے اندر فارملین تو نہیں ہے، دودھ کے اندر یوریا تو نہیں ہے، اس کے اندر ڈٹرجنٹ تو نہیں ہے۔ اڈلٹیشن سنتھیٹک دودھ بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا ریپڈ ٹیسٹ یہ کٹ کر دیا کرتی ہے، تو اس کٹ کے تھرو بھی ہم دودھ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو تمام ٹیسٹنگ سے دودھ کو گزارنے کے بعد ہم کنزیومر تک دودھ کو پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ حضرات کے کچھ سوالات ہوں کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ بندے کے متعلق ہوتا ہے جو ایڈوانس لیتے ہیں، جیسے ہم سے 20 من کے پیسے لیے 20 لاکھ روپے، آگے جا کے وہ 14 من دودھ دیتا ہے، لیکن لے چکا ہوتا ہے ہم سے 20 من کے پیسے 20 لاکھ روپے. اس کے متعلق کس طرح رہے گا؟ یعنی 20 لاکھ لیے ہم نے ایڈوانس کا 20 من دودھ کے لیے، آگے جا کے ہمیں 14 من دیتا ہے وہ، لیکن لے چکا ہوتا ہے 20 من کے پیسے ایڈوانس 20 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کوئی فارمر ہے ہم سے جانور خریدنا چاہتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیش پہ خرید کے اس کو کریڈٹ پہ بیچ دیتے ہیں، جو پنجاب میں منڈیاں وغیرہ لگتی ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ جو خریدار ہے جو ہم سے خرید رہا ہے اس کو پہلے منافع بتانا ضروری ہے یا جانور خریدنے کے بعد اس کو منافع بتایا جائے؟ سپوز اگر 6 بھینسیں 30 لاکھ روپے کی خریدی جاتی ہیں منڈی سے تو میں اس کو 32 لاکھ کی سیل آؤٹ کر دیتا ہوں 30 لاکھ کی خرید کر. اس میں عرض یہ تھی جیسے 2 لاکھ روپے کا پروفٹ ہے وہ اس کو پہلے بتانا ضروری ہے یا خریدنے کے بعد اس کو بتانا ضروری ہے؟ اصولی طور پر تو بیچنے والے کو پرافٹ بتانا ضروری ہے ہی نہیں، لیکن ایک سودا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ بھئی آپ پرافٹ بتاؤ گے. خاص طور پر جب ایک آدمی جو ہے جس کو جانچ نہیں ہے دوسرے کو بیچتا ہے یا دوسرے کو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، آپ انویسٹ کرو، آپ خرید کے مجھے ادھار میں بیچ دو، تو وہ اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ گے کہ کتنے کا آپ کو پڑا، کتنے کا رکھا. اگر تو یہ معاہدہ ہوا ہے پہلے تو پرافٹ بتانا ضروری ہے، ورنہ تو ہم روزانہ ہزاروں چیزیں خریدتے ہیں تو کہیں بھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ بھئی یہ کپڑا بن کر آیا ہے، فیکٹری پہلے یہ بتائی اس کو کتنے کا پڑا. تو ہم آفر پر چلتے ہیں، اس آفر کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہوتی ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہم آہنگی نہیں ہوتی تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپس کا معاہدہ یہ تھا کہ قیمت بتائی جائے گی پھر بتانا ضروری ہے. تو وہ سودے کہ جہاں قیمت بتانا کیا ہوتا ہے ویسے آپس میں؟ اس میں مفتی صاحب ایسا ہے کہ جیسے اکثر ہم وکیل بنا دیتے ہیں، جیسے میں نے کسی کو بھینسیں خرید کے دلوانی ہے اور میں نے اس کو وکیل بنا دیا، اس کو ساتھ بھیج دیا، تو یہ کیا کرتا ہے منڈی سے خریداری کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر 30 لاکھ کی خریداری کری ہے تو اس کے جس کو بیچ رہے ہیں اس کو 32 لاکھ کا بیچ دیتا ہے. تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جیسے عام روٹین میں چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ٹرپ پر 2 لاکھ روپے منافع رکھا جائے گا یا 2,20,000 روپے منافع رکھا جائے گا، عام طور پر روٹین یہ ہے. لیکن کچھ لوگ زیادہ چارج کر لیتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ ماضی میں کچھ یہ بھی ایکسپیرینس ہوا کہ جیسے ہم نے خریداری کر لی، اب خریدار کو پتا تھا کہ اس نے چیز 30 لاکھ کی لی ہے، اب یہ مجھے 34 لاکھ کی بیچ رہا ہے، تو وہ پھر بحث کرتا ہے کہ منافع اتنا زیادہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں، آپ مجھے 32 لاکھ کی بیچیں. تو اس جھگڑے کی وجہ سے مفتی صاحب سوال تھا میرا کیس. سودے کی ایک قسم میں نے بتایا کہ وہ ہوتی ہے جہاں دونوں طے کرتے ہیں کہ منافع شو کرنا پڑے گا. آج ہم نے ایک قسم سنی بے سلم، تو جہاں یہ طے کرنا پڑے کہ نفع آپ شو کرو گے اس کا نام ہے بے مرابحہ. عربی میں ربا کہتے ہیں نفع کو. یہ جو اسلامی بینک ہیں ان کی ایک پروڈکٹ ہے مرابحہ. کوئی ایک امپورٹر جو ہے نا وہ مال منگوانا چاہتا ہے، مشینری منگوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی بینک کوئی بھی پیسے نہیں دیتا کہ یہ پیسے آپ جو مرضی کرو، اس طرح سعودی بینک دیتے ہیں. مشینری امپورٹ کرنا چاہتا ہے، مال منگوانا چاہتا ہے تو وہ جائے گا بینک کے پاس. بینک کہے گا کہ کتنے تک کا مال منگوانا ہے، ایک لمٹ اسائن ہوگی، پارٹی کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ لمٹ اسائن کریں گے. پھر بینک اس شخص کو اپنا وکیل بنائے گی کہ ہماری طرف سے تم جو ہے وہ یہ مشینری منگواؤ. مثال کے طور پر 2 کروڑ کی مشینری آ رہی ہے تو ان کا ایک پہلے ایم او یو سائن ہوگا کہ بھئی یہ 2 کروڑ کی مشینری بینک خریدے گا، بینک کے نام ایل سی کھلے گی،
बैंक की आएगी। जब इस कैफियत में पहुंच जाएगी, बैंक का कब्जा माना जाएगा। कब्जा माने जाने के बाद बैंक आपको इतना नफ़ा रख के इतने महीने के उधार पे बेचेगी। एक अंडरस्टैंडिंग होती है पहले से 3 स्टेप्स की। पहला स्टेप वकील बनना, दूसरा स्टेप उस वकील की ख़रीदारी, और फिर बैंक का कब्ज़ा, फिर बैंक का बेचना, और फिर उसके बाद बेचने के बाद जो मुद्दत है वो शुरू होगी उधार की। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होती है ये बेमुराबा की होती है। एक जायज़ तरीका है। तो जहाँ मुराबा होगा, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका, सूद से बचने का बहुत अच्छा तरीका है मुराबा। एक आदमी जो है ना, वो उसको पैसे की ज़रूरत है, आप उसको 32 लाख देते हैं, 30 लाख देते हैं, बोले 32 देने वापस, तो ये सूद है। आप उसके साथ करेंगे, हाँ ठीक है मैं 30 लाख की भैंस खरीद के आपको 32 की बेचूंगा, ये तिजारत है। ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें ऐसा है जैसे आपने कहा 30 लाख की ख़रीद के मैं उसको बोलता हूँ 32, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो 30 की ही ख़रीद होगी, हो सकता है वो 33 लाख की ख़रीद हो। एक एवरेज तय कर लिया जाए ना कि भाई इतने इन्वेस्टमेंट पे जो आपको चीज़ बेची जाएगी उसमें इतने रेशो नफ़ा रखा जाएगा, फार्मूला तय हो जाएगा उसमें। इस सौदे का दूसरा नाम है बेउलमाना, यानी इसमें आपने शो किया जी 31 की खरीदी गई है, तो ये आला दर्जे की खयानत है, क्योंकि अमानत पर हो रहा है ना, आपके भरोसे पर हो रहा है कि खरीदारी के बाद इतनी की आपने बेचनी है, तो वो भरोसे पर होना ज़रूरी है। बेसलम के हवाले से एक सवाल था कि इसमें जो एक शर्त है कैश अमाउंट हमें उसी मजलिस में अदा करना है, उस जिससे हम बेसलम करने जा रहे हैं उसकी तरफ हमारे पहले ही कुछ अमाउंट है उसकी तरफ, जैसे हमने 10 लाख की बेसलम करनी है तो 7 लाख उसकी तरफ पहले ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो हम 3 लाख कैश करके बेसलम कर सकते हैं, बिल्कुल पुराना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बंदी के हवाले से एक सवाल है आपकी बारगाह में कि हम जो सालाना बंदी करते हैं उस पे जो एडवांस दिया जाता है तो उसके हवाले से शरीय रहनुमाई फरमा दें। सेकंड ये कि जो हम कस्टमर से बंदी करते हैं तो उसमें दो मामलात होते हैं कि एक कस्टमर है वो मुझे फ़ी टंकी 2 लाख रुपये दे रहा है, उससे मैं कमीशन दे रहा हूँ 200 रुपये भी ना। अच्छा वो ये बोलता है मैं एडवांस नहीं दे सकता, आप मेरा कमीशन बढ़ा दो, आया 300 रुपये। बंदी अलग सवाल है। दोनों बंदियाँ, एक मैं भैंसाली से ले रहा हूँ, एक मैं कस्टमर को दे रहा हूँ। नहीं, ये दोनों सवाल समझ गया मैं। बंदी है आज का मरकजी सवाल, आपका भी ये सवाल था ना। बहुत सारे सवालात वहीं से जाके जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शरीयत की तालीमात बंद गली में दाखिल करती है, नहीं, हमने रास्ता दूसरा ले लिया था। शरीयत ये कहेगी कि भाई नतीजा वही निकलेगा, बस आप रास्ता बदल दो। भाई 1-2 रास्ते हैं, कीचड़ वाला है, गंदा, कांटे पड़े हुए हैं, पहुंचेगा उसी चौक पर। दूसरा रास्ता साफ है, वो भी उसी चौक पर पहुंचेगा। तो मंजिल एक ही है, सिर्फ रास्ता तब्दील करना है। इस बंदी के अंदर खराबी ये है कि आप लेते हैं एडवांस, और एडवांस बड़ा भारी होता है, 40-50 लाख से कम तो एडवांस ही नहीं है। उस एडवांस की बुनियाद पे, यानी आप लेते समझा कि आप तो देते हैं बड़े वाले को, ठीक है ना, तो उसकी बुनियाद पे वो आपको दूध देता है, आपके साथ वो बन जाता है और आपके साथ वो जुड़ जाता है। अच्छा, वो जो एडवांस है वो कर्ज की हैसियत रखता है, उसका वो मालिक नहीं बना। आपका पैसा अमानत है उसके पास, और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है घास में, माल की खरीदारी में। तो कर्ज है जब भी वो इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अमानत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो रकम कर्ज में दी जाए वो सामने वाला उसको इस्तेमाल करता है। सूद की के जो मामलात हैं, हदीस पाक है कि कुल्लु कर्जिन जर्रा मनफियतन फहुवा रिबा, कि कर्ज देकर उस पर नफ़ा मुकर्रर करना ये सूद है। करंट अकाउंट में बहुत सारे बैंकों ने करंट प्लस अकाउंट निकाले हुए हैं कि जी 50,000 होंगे अकाउंट में तो आपको चेक बुक फ्री मिलेगा। जिसके बाद 50,000 नहीं है उसको वो नहीं दे रहे। तो ये खुला सूद है कि आपके अमाउंट की वजह से वो आपको नफ़ा दे रहे हैं। तो आपकी जमा की हुई रकम
جب تک قرض کے حکم میں ہے سود کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر خطرات ہیں، سود کا معاملہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ بے سلم کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنا دودھ پورے سال میں اٹھانا ہے. یعنی آپ نے باڑے والوں کو کہا کہ مجھے جناب 50 من دودھ روزانہ کا چاہیے، اور کتنا اٹھانا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو آپ اس سے معاہدہ کریں کہ 1 مہینے سے زیادہ کا ادھار ہونا ضروری ہے. اچھا، چونکہ آپ پورے سال کی قیمت اس کو ادا نہیں کر رہے، آپ 50 لاکھ کی جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ بنتی ہے 1 مہینے یا 2 مہینے کی قیمت. ایسا ہی ہے. تو مثال کے طور پر 2026 کا آپ اس سے معاہدہ کریں کہ بھئی 2026 میں نومبر اور دسمبر میں اتنا دودھ آپ نے مجھے دینا ہے، اور اس میں روزانہ کمی بیشی ہو جائے چلے گا. جیسے آپ کو 50 من سے کتنا بنا 1 مہینے کا اگلی بار بھائی؟ جی 1500 من. تو بھئی 3000 من دودھ کا آپ نے سودا کر لیا. 2 مہینے وہ 3000 من دودھ دے گا. ایک دن میں بعضوں کا ایسا ہوتا ہے 1 من کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، وہ چلے گا. 2 مہینے میں اتنا دودھ اس نے دینا ہے یومیہ حساب سے. یہ آپ نے اس سے بے سلم کر لی، ایک ایسا سودا کر لیا کہ جس کا طریقہ خود پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے، اور یہ پیسے اس کی مد میں دے دیے. 50 لاکھ روپے اس کے بنے. اگر وہ بنتا ہے 1.5 مہینے کے تو 1.5 مہینے کا کر لیں. اس کو اگر 50 لاکھ ہی چاہیے تو آپ بھی زیادہ پیسے دینے نہیں چاہیں گے. بے سلم کر کے بقیہ جو پورا سال کا جو دودھ ہے وہ کر لیا جائے ایک وعدے کی بنیاد پر کہ آپ نے اس ریٹ پر ہمیں دودھ بیچنا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے. اس سے وعدہ لے لیا جائے کہ وہ وعدہ کرے. کاروبار اور تجارت میں جو وعدہ ہوتا ہے وہ بھی لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس نے وعدہ کیا کہ مال پہنچ ملے گا، تو پاسداری لازمی اس کے اوپر، ورنہ تو نقصان ہو جائے گا. تو اب بہت سارے سوالوں کا جواب آ گیا. آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس نے مال کم دیا، تو بھی ایڈوانس جب قیمت قرار پایا ہے اس 1.5 مہینے کی رقم کا، ٹھیک ہے، تو اس 1.5 مہینے میں تو وہ پکا پابند ہو گیا نا، وہ تو اس کو دینا ہی دینا ہے. جو باقی ہے چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وعدے کو نبھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. بھئی اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے، اگر آپ کی مارکیٹ میں نہیں بھی ہے، اس وقت آج تک آپ کا نظام چل ہی رہا ہے نا. کوئی بھی تنازع ہوتا ہے آپ پنچایت لے کے بیٹھتے ہیں، 4 لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو پابند کرتے ہیں. تو وعدے کی بنیاد پر پورا وہ تو آپ کا یوں نا کہ ہفتے کی ادھار ہے، 15 دن کی ادھار ہے، وہ چلتا رہے. تو اس نے اگر کہا ہے کہ میں اتنا دودھ دوں گا تو اس کو یہ پابند کیا جائے وہ کہیں سے بھی خرید کر دے. جب اس نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو یہ کہا جائے بھی آپ نے کہیں سے بھی خرید کر دینا ہے، یہ آپ کا چونکہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ، آپ اس پر جبر کر سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں میں نے اس پر احسان کرنا ہے یا مشکل میں آ گیا، وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن اس پر آپ اس کے وعدے کی وجہ سے اخلاقی جبر کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو دینا پڑے گا، ہم نقصان نہیں لیں گے. تو مفتی صاحب، یہ جیسے بھی 2025 چل رہا ہے، ہمیں کیونکہ مسئلے کا علم نہیں تھا بے سلم کا، تو 2024 میں ہم نے بندیاں جو کی، ایک فارمر سے 10 من پر ہم نے اسے ایسے بندی کی، 10 من پر ہم نے 1 من پر 4 لاکھ دے کے اس کو 40 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے نا. اب مسئلے کا علم ہو گیا، ظاہر ہے 2025 ابھی چل رہا ہے، تو کیا میں اس سے بے سلم کا معاہدہ اس سال کا کر لوں؟ کو کر سکتے ہیں. تو اس میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا، وہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں تو کیا اس پیسے پر وہ کیش سامنے رکھا جائے دوبارہ؟ ابھی وہ قرضہ ہے، دیکھیں نا، ابھی وہ قرضہ ہے. جب آپ سلم کریں گے تو آپ نے اس کا مال ایڈوانس خرید لیا، آپ دیندار بنے، آپ نے اس سے ریپلیس کر دیا، کافی ہے. یعنی اس کی گنجائش ہے کہ وہ پیسے نہ رکھے جائیں. اور شریعت کے اندر جو معاہدہ ہے نا، وہ معاہدہ جس کو شریعت نے اسٹیمپ لگائی ہے، اس معاہدے سے دن رات تبدیل ہو جاتے ہیں. بھئی نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے. عربی میں معاہدے کو کہتے ہیں عقد، عقد بے، عقد نکاح.
تو ایک نکاح جو ہے وہ درجنوں چیزوں کو لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیا رشتہ کریٹ ہو جاتا ہے، ساس کا، سسر کا، یہ لڑکی کل تک نامحرم تھی، محرم ہو جاتی ہے، سینکڑوں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک عقد اتنے اثرات رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو جیسے ہی سودا ہوا دوسرے کی ملکیت سے وہ نکل گئی، وہ چیز کا دیندار، ہم قیمت کے دیندار، دونوں طرف بالفرض ادائیگی نہ ہو، انتقال ہو جائے، سودا پھر بھی کھڑا ہوگا۔ تو معاہدوں کی اہمیت ہے۔ تو شریعت جب کہے کہ یوں کرو اور اس کے یہ نتائج ہوں گے، تو وہ نتائج اگر سامنے ہی نہ آئے تو پھر شریعت کے بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سلم کے اپنے نتائج ہیں، قرض کے اپنے نتائج ہیں، دیگر چیزوں کے اپنے نتائج ہیں۔ بھئی آپ دن رات جو ہے نا وہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا بھی گاڑی دینا، ذرا میں ذرا ہو کے آ رہا ہوں، آپ نے گاڑی دے دی اس کو، تو کیا کوئی اس کو گفٹ بولے گا؟ گفٹ تو نہیں ہے نا، یہ عاریت ہے۔ گفٹ ایک الگ چیز ہے، قرضہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرضے کے اندر یہ روح ہوتی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے گندم لی قرضہ میں، گندم بھی لی جا سکتی ہے، آپ نے گندم لی بیچ دی، تو فنا، قرضے میں چیز فنا کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کو شوکیس میں سجا کے رکھیں گے تو قرض لینے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ چیز فنا کر کے اس جیسی لٹانا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ عاریت کسی کی گاڑی لے کے جاتے ہیں، اس کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا ضروری ہے، صرف استعمال کی اجازت ملتی ہے۔ تو یوں مختلف جو معاہدے ہیں شریعت کے، ہر ایک کی الگ روح، الگ نتائج ہیں، اور یہ آسانی ہے ہمارے لیے۔ بعض اوقات ایک کام ایک معاہدے سے نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو دوسرے معاہدے سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک میں مثال دوں کہ ایک باپ جو ہے زندگی میں بچوں کے نام پراپرٹی کرنا چاہتا ہے، اور جو شریعت کا انصاف کا طریقہ اس کے ساتھ زندگی میں کرے تو بہتر یہ کہ سب کو برابر دے۔ اتنا کرے تب بھی ٹھیک ہے کہ لڑکی کو 2 حصے دے، لڑکے کو 1 حصہ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں یہ کام کروں تاکہ بعد میں لڑے نہ۔ اب لوگ نارملی کیا کرتے ہیں، نام کروا دیتے ہیں، جیسے گھر نام کروا دیا، اسی گھر میں وہ رہ رہا ہے۔ تو گفٹ کے اندر یہ شرط ہے کہ اپنا قبضہ چھوڑ کے اس کو سپردگی دے دیو۔ جب وہ اس میں رہ رہا تھا تو گفٹ تو ہوا ہی نہیں۔ تو ہم یہ کہتے، کاروبار ہوتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے نا، تو کاروبار کلوز کرنا، قبضہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا متبادل ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں، مثال کے طور پہ کسی کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں، 6 7 8 حصے ہو گئے، تو آپ 8 شیئر بنائیں ٹوٹل چیزوں کا، مارکیٹ ویلیو نکالیں، اور بیٹے کو 2 شیئر بیچ دیں، بیٹی کو 1 شیئر بیچ دیں، خرید و فروخت کریں۔ خرید و فروخت میں قبضہ ضروری نہیں ہے ملکیت کے ٹرانسفر ہونے کے لیے۔ خرید و فروخت کرنے کے بعد پیسے معاف کر دیں تو انتقال ملکیت اس سے ہو جائے گا۔ مقصد وہی تھا، لیکن ایک راستے سے وہ مقصد حل نہیں ہو رہا تھا، شریعت نے اس کا دوسرا راستہ بتایا، مقصد حل ہو گیا۔ تو یہ طریقے ہیں۔ کوئی اور سوال؟ سر جو کرایہ دار سے ایڈوانس لیا جاتا ہے اس کو مالک استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایڈوانس کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، صرف کہ نلکا لگا ہوا ہے، بیسن لگا ہوا ہے، یوٹیلیٹی بلز ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ سب توڑ تاڑ کے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، بھاگے تو اتنا پیسہ ہو کہ یہ سب چیزیں آپ کور کر لیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ میں چیزیں کافی ہیں۔ اب شروع ہو گیا ہے انویسٹمنٹ کہ جناب آپ مجھے 20 لاکھ ایڈوانس دو، 30 لاکھ ایڈوانس دو، یہ تو جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے پھر کرایہ کم کر دیا جاتا ہے۔ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ ایڈوانس لے سکتے ہیں، وہ ایڈوانس قرض کی حکم میں، کیونکہ ہم نے واپس کرنا ہے نا، ہم مالک نہیں اس کے۔ اور قرض کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ قرض کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے BC ڈالی جاتی ہے، تو BC میں جب سب مل کے پیسے جمع کراتے ہیں تو
कुछ अरसा बीसी वाले के पास भी रहते हैं, तो वहाँ भी ये है कि वो इस्तेमाल करता रहता है, सबकी इजाज़त होती है। फिर किसी एक को दिए जाते हैं जिसकी खुलती है, तो वो मालिक तो नहीं हो गया, उसने तो अभी 2 किस्तें भरी हैं, उसको सारे मिल गए, तो वो कर्ज़ के तौर पर उसको मिले हैं, इसलिए काबिल वापसी हैं। कर्ज़ के तौर पर मिले हैं तो वो इस्तेमाल भी कर सकता है। तो यूँ अहकाम में फ़र्क है। बेसलम में जो हमने दूध खरीद लिया, आपने कहा उसकी ज़कात नहीं देनी। मैं देखें, उसमें ये होगा कि जो आपने पैसे दिए ना, वो आपकी मिल्कियत से चले गए, आप उस पैसों के मालिक नहीं हैं, लेकिन दूध के आप मालिक बन गए। दूध के आप मालिक बन गए, दूसरे के ज़िम्मे वो देना ज़रूरी है। इसकी मिसाल फ्लैट की है। एक आदमी बुकिंग डालता है और बुकिंग डाल के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर लेता है। अब ये मिलेगा इसको 5 साल के बाद। अब रहने के लिए अगर बुकिंग डाली थी तो ज़कात नहीं है, बेचने के लिए डाली थी तो माल तिजारत हो गया। तो कब्ज़ा अगरचे कि नहीं लिया इसने, लेकिन ज़कात इस पर बनेगी। अब माल के हिसाब से ज़कात बनेगी, यानी रकम के कि हिसाब से। ज़कात देनी है हमने उस दूध पे, तो माली तिजारत तो है ना वो दूध, फिर ज़कात देनी है। हाँ, उसके हिसाब से बनेगी। थोड़ा फ़र्क आएगा। फ़र्क ये आएगा कि वैल्यू का फ़र्क आ जाएगा, यानी उस दूध में आप नफ़ा शामिल नहीं कर रहे। हाँ, जितने का आपने बुक किया उस पर ज़कात देंगे बस। लेकिन जो रोज़मर्रा में ले रहे हैं उस पर नहीं है। मेरे पास जितने लोग आते हैं ना ज़कात के हवाले से, ज़्यादातर ये बोल के जाते हैं कि हमारी ज़कात कम हो गई है। शरीयत में इतना इतना हुस्न है ज़कात के मामले में, तो कि पूरा साल छुट्टी दे दी है कि पूरे साल की जो रोलिंग है उसका हिसाब करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वो तारीख जिसमें ज़कात फ़र्ज़ होती है, उसमें आप देखेंगे कि काबिल ज़कात चीज़ें मेरे पास क्या-क्या हैं। 6 चीज़ों पर ज़कात होती है सिर्फ। नंबर 1 सोना, किसी भी शेप में हो, वो ज़ेवरात की शेप में हो, बिस्किट की शेप में हो, कॉइन की शेप में हो। नंबर 2 चांदी। नंबर 3 करेंसी, किसी भी मुल्क की हो। नंबर 4 माले तिजारत, जो भैंसें आपने रखी हुई हैं या बाड़े वाले ने रखी हुई हैं, वो बेचने के लिए नहीं है, तो माले तिजारत नहीं है। किसी ने कुर्बानी का माल रखा है, वो बेचने के लिए है, तो 2 फ़र्क हो गए। तो माले तिजारत घर बुक किया है या घर खरीदा है रहने के लिए, माले तिजारत नहीं है। किराए पे देने के लिए लिया है तो भी माले तिजारत नहीं है। खरीदते वक्त नियत हो कि इसको बेचूंगा, वो माले तिजारत है। अच्छा, जो आपने जानवर आपके पास खड़ा हुआ था उसने बच्चे दिए, ये भी माले तिजारत नहीं है, क्योंकि खरीदते वक्त बेचने की नहीं पाएगी, आज को तो आपने खरीदा ही नहीं है। सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत में प्राइस बॉन्ड पे आ गए। 5वीं चीज़ है साइमा जानवर। कुरान पाक ने साइमा का जिक्र किया है ना। साइमा जानवर वो होता है कि जिसको साल का अक्सर हिस्सा चरवाहों में और खुला जंगल में ग़िज़ा जो खाता हो, वो साइमा है। जिसको साल का अक्सर हिस्सा खरीद कर डालना पड़ता है चारा, ये साइमा नहीं। तो बाड़े में जो बेचने का जानवर नहीं है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जो बाड़े की भैंसें हैं, दूध की भैंसें हैं। छठी जो चीज़ है इस पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो है खेती। खेती पर उशर है, बाज़ खेतियों पर उशर है, और यानी 10वां हिस्सा, बाज़ पर निस्फ़ उशर है, यानी 20वां हिस्सा। तो यूँ खेती का एक अलग मामला है। जी, शायद भाई। जो आपकी बारगाह मर्ज़ी है कि जैसे आपने फरमाया कि जो हम एडवांस देते हैं वैसाली को, वो हम कर्ज़ कीमत पे दें। आया जब मैं ज़कात का हिसाब करूँगा तो उसको लेती देती मैं दूँगा मैं? वो आपकी मिल्कियत से तो पैसा निकल गया। जी हाँ। आप थोड़ी देर के लिए यूँ सपोज़ करें ना, ये
सौदा करने के बाद किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसको जाके तो नहीं पड़ेंगे हमारे पैसे दो, उससे तो आप दूध ही लेंगे, जो भी वर्षा होंगे तो दूध ही लिया जाएगा। ये आपकी मिल्कियत से निकल गया और दूध जो है ना आपकी मिल्कियत में है, यानी उसका जिम्मा उसके ऊपर है, वो आपको देगा। जैसे दूध का आपने कहा, दूध आएगा हमारे पास वो 11वें-12वें महीने में, माल तिजारत पे ज़कात है जिस तरह कहते हैं, तो लेकिन वो 1 साल होने के बाद उस पे दी जाएगी ज़कात। असल में देखें, जो कानून होता है ना, कोई भी कानून, ये इल्म फ़िक़्ह भी कानून है, तो बात जगहों पे दो चीज़ों को जोड़ के नतीजा निकलता है। हम बात कर रहे हैं कि इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। भाई हमने कहा ना करेंसी पर ज़कात फ़र्ज़ है। एक आदमी को तनख्वाह मिलती है, मिली खर्च हो गई, मिली खर्च हो गई, जमा ही नहीं हो पा रही, तो साल का वो दिन आया, उस दिन कितनी है ये देखेंगे। करेंसी पर ज़कात का मतलब ये है कि करेंसी काबिल ज़कात माल है, ठीक है, माल तिजारत काबिल ज़कात माल है, लेकिन आपने हिसाब तो उस दिन का देखना है कि उस दिन मेरे पास काबिल ज़कात माल क्या है। मिसाल के तौर पर यकम मुहर्रम को किसी पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो फिर वो देखेगा कि यकम मुहर्रम जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे काबिल ज़कात माल में आ रही हैं। अगर वो दूध भी आ रहा है तो वो इसकी मिल्कियत शुमार होगा, यूँ होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे जानवर, दूध वाला जानवर है जिसको चारा हम ख़रीद के डाल रहे हैं, उस पर ज़कात नहीं है, और क़ुरबानी के लिए जो जानवर पाल रहे हैं उसकी हमने ज़कात देनी। एक दोस्त हैं हमारे, जैसे मैंने उनसे मसला अर्ज़ किया तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो दूंगा। तो इसके लिए मुफ्ती साहब क्या हुक्म है? यानी कि वो मैंने उससे ये बात अर्ज़ की तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि मेरा दिल मुतमईन नहीं है तो मैं दूंगा। देखिए, नमाज जो है वो मस्जिद में ही पढ़ना ज़रूरी है जमात के साथ। लेकिन कभी ऐसा हो जाए सफ़र में बंदा, ठीक है, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि नमाज अज़ान होते ही पढ़ना ज़रूरी है, फिर तो क़ज़ा हो जाएगी। तफ़सील है इसके अंदर। ज़ोहर का वक्त असर तक बाकी होता है। अब किसी ने असर से 20 मिनट पहले भी नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज पूरी परफेक्ट ठीक है, लेकिन बाद लोग समझते नहीं ताख़िर कैसे हो सकती है। तो उस आदमी को जो शक है वो शरीयत का जो मसला है उसकी रूह में शक है। शरीयत कह रही है नमाज हो जाएगी, वो समझता नहीं होगी। तो पहले तो ये वहम है या एहतियात है या जज्बा है, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। या तो इसको वहम है कि नहीं इस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो शरीयत पर बहतान बांधेगा, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ कर देगा। अच्छा, अगर इसको शक है, डाउट है, तो उलमा से क्लियर कर ले। मतलब डाउट वाला बंदा जो है ना वो कोई ओपिनियन नहीं अपना रहा होता, सोचो विचार में होता है सिर्फ, तो उलमा से कंफर्म कर ले। और अगर ये समझता है कि नहीं बन कम रही है, मैं दूंगा ज़्यादा, तो भी किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मसला सही समझे। यह ना कि लोगों को भी बताया कि इस पर ज़कात है। तो बाद लोग अपनी पुरानी प्रैक्टिस जो होती है वो कहते हैं कि बस यही जारी रखें। एक साहबी हाजिर हुए, यहूदी से मुसलमान बने थे। अब यहूदी ऊँट का गोश्त नहीं खाते, अब ऊँट का गोश्त आए तो उनसे खाया नहीं जाता था। तो फिर आयत मुबारका नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, जो भी इस्लाम की तालीमात हैं उसे पूरे तरीके से कबूल कर लो, ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इतने सवालात किए भाइयों ने, एक दो तीन सवाल जो है मतलब उससे मेरी अपनी ज़ाती तशफ़ी नहीं हो पा रही। मसलन जैसे आपने कभी फरमाया कि जो हमने आपके आगे अर्ज़ किया कि हम बाड़े वाले को जो एडवांस देते हैं, इसमें एक हमारे भाई ने सवाल भी किया था कि बाड़े वाले को जो हम एडवांस देते हैं उससे हमारे जनवरी में मामला तय हो जाते हैं कि जैसे भाई 20 मन दूध उसने देना है। ये थोड़ा वजाहत नहीं हो सकी इसकी। अब वो 20 मन दूध की उसका एक जिसे एक एग्रीमेंट तय हो गया बाड़े वाले का और पेकार का। अब वो दूध 20 मन जो उसने परचेज किया है, जो मामला तय किए हैं, वो उसने आगे रिटेलर को देना 20 मन।
اب وہ جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ عموماً ہمارے سال میں ایسا وقت بھی آتا ہے، موسم کی شدت، حالات، معاملات، 10 قسم کے ایشوز آتے ہیں کہ باڑے والا وہ 20 من دودھ پورا نہیں کر پاتا، اب وہ دودھ دے رہا ہے 15 من۔ اب جس سے ہم نے ریٹیلر سے 20 من دودھ کی بات کی، ہم اس کو دینے کے پابند ہیں کیونکہ اس نے ہم سے 20 من دودھ کا معاملہ طے کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ تھا کہ وہ جو بظاہر تو ہماری یہ باڑے والے سے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا جو بھی شارٹ فال ہوگا وہ ایک دوسرے سے لیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے پریکٹس میں کہ اگر 20 من کی جگہ وہ ہمیں باڑے والا 21 من دودھ دے رہا ہے تو ہم اس کو 1 من کی اوپن منڈی سے پیسے دے دیتے ہیں۔ اب اگر وہ تیزی میں آ کے جس وقت مارکیٹ بہت اپ ہوتی ہے وہ دے رہا ہے 15 من، جو میرے خیال میں بھائی کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب وہ 5 من دودھ کا لوس کس سے کور کرے، کیونکہ ریٹیلر ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اب وہ جو باڑے والا ہے وہ بولتا ہے بھائی میری تو پروڈکشن ہی مائنس ہو گئی، تو وہ پھر جو ہے نا کام خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ 2 آپشن ہے یہاں پہ، چونکہ اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو دودھ دے گا، تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ خود کہیں سے بھی خرید کے مجھے دودھ پورا کر کے دو، نمبر 1۔ یہ ہماری نمبر 1۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں کہیں سے خرید لیتا ہوں آپ کے بیاہ پر، ٹھیک ہے، جتنے کا کم زیادہ ہوگا، چونکہ آپ کے بیاہ پہ خرید رہا ہوں، میں نے تو آپ سے اتنے کا وعدہ کیا ہوا ہے لینے کا، آپ نے وعدہ کیا میرے ساتھ، آپ جو اوپر کے پیسے ہیں وہ آپ خود دو گے کیونکہ میں تو آپ کے بیاہ پہ خرید رہا ہوں۔ یہ لین دین یہ طریقہ جائز ہے؟ یہ جائز ہوگا، یہ جائز ہوگا، لیکن اس طرح طے کر لیا جائے۔ اچھا سر، دوسری عرض یہ تھی، میں وہ بے سلم والا معاملہ تو 2026 کا اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بھی اگر آپ کا جو ایڈوانس کی صورت ہے وہ اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے اس کی وہ پے کر لیں اور اس کو آن دی اسپاٹ اسی وقت وہ پیسے دینے جس دن ہمارا معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ مثال اگر وہ 50 لاکھ روپے بھی بنتے ہیں تو وہ 50 لاکھ روپے ہم نے اس کو نیا سال شروع ہونے سے پہلے جو 1-2 دن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے اس کو کیش دینے، آگے کی ڈیٹوں کے چیک بھی نہیں چلیں گے اس میں۔ اچھا، اب وہ ہم جو سال جب جنوری کا شروع ہو گیا اس میں اس سے کنٹینیو جو ہماری پریکٹس ہے کہ 10ویں دن پیسے 5ویں دن وہ ہم دیتے رہے، جو ہمارا وہ پیسہ اس کے پاس گیا 2 مہینے کا 50 لاکھ روپیہ، اب کیا وہ آخری 2 مہینے میں جو ہمارا اگر ہوا تو 2 مہینے میں اس سے لینا واپسی ضروری ہے؟ وہ تو پیسہ آپ نے دودھ کے بدلے دیا ہے نا، اب اس نے ہمیں دودھ دے دیا، آخری 2 مہینے میں جو دودھ دیا ہے وہ آپ نے اس کے بدلے وہ دیا اس سے ہم نے دودھ لے لیا۔ اب یہاں معاملہ یہ آتا ہے کہ ایک پارٹی ہے جس سے ہم کنٹینیو کام کر رہے ہیں 2025 میں، اب یہاں 2 سچویشن آتی ہیں، ایک ہی آتی ہے کہ 2026 میں مجھے اس پارٹی سے کام نہیں کرنا، تو وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے دودھ کی مد میں نے جو بھی ہمارا ایڈوانس ہے جو پیسہ وہ ریکور ہو گیا۔ اب اگر میں اس پارٹی سے کنٹینیو 2026 میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے پیسے نہیں کٹوائے گا۔ آپ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، مس یہ کر رہے ہیں کہ دکاندار دیتا ہے آپ کو پیسے، اس کو آپ دودھ بیچتے ہیں، میری بات سنیں، میری طرف متوجہ ہو گئے آپ؟ جی جی جی، آپ باڑے سے نکل رہے ہیں، دکاندار سے نکل رہے ہیں، آپ دودھ بیچتے ہیں دکاندار کو، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، 10 دن میں، ہفتے میں آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو ادھار چل رہی ہے۔ جب آخری کے 2 مہینے آئے تو آپ نے دکاندار سے تو پیسے لے رہے ہیں، آپ اس کو دینا بند کر دیے، ٹھیک ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس جمع ہوتا گیا، وہ پیسہ 50 لاکھ دوبارہ بن گیا، ٹھیک ہے، پھر جنوری آ گئی، پھر آپ ایک اور بے سلم کر لیں۔ ایسا ہے ہر دکاندار ہمیں ایڈوانس نہیں دیتا، میں ایڈوانس کی بات ہی نہیں کی، میں نے آپ سے، مطلب میں دکاندار نے جو ایڈوانس پیسے ایڈوانس کی بات ہی نہیں کی ہے، آپ جو روز دودھ بیچتے ہیں اس کے پیسے ملتے ہیں نا آپ کو، کو مل گئے، وہ مل گئے، آپ یہ پیسے دے دیتے ہیں اس کو، باڑے والے کو، اس سے آپ کا ہفتے کا ادھار چل رہا ہے۔ ایسا جس سے اگر ہم نئے سال کا معاہدہ طے کریں، پہلے بات میں نے آپ سے کہا آپ نکلیں جہاں، ابھی آپ جہاں کھوئے ہوئے وہاں سے نکلیں، ٹھیک ہے، آپ نے دکاندار سے پیسے لیے، ادھار دودھ بیچا اس مال کو، جو اس کو دیا اس کے لیے، ٹھیک ہے،
اور باڑے والے کو دے دیے. یہ پریکٹس ہے نا آپ کی. دکاندار کو دیتے ہیں، لیکن دکاندار کون پیسے دیتا ہے بیکار کو؟ ایک سوال ہے ایسا، میرا یہ سوال سب سے ہی ہے. 5 یا 10% ریٹیلر ایسے ہیں کراچی کے جو ایڈوانس قیمت میں اپنا کمیشن کم کرا لیتے ہیں، ورنہ کون ریٹیلر پیسے دیتا ہے؟ ہم 27 میں نہیں جاؤ، آپ 26 میں ہی جاؤ. جس سے مجھے 2026 میں کام نہیں کرنا، وہ تو مجھے دودھ دے دیا چیپٹر کلوز. لیکن اگر اس سے 2026 میں بھی مجھے کام کرنا ہے. اچھا آپ چیپٹر کلوز کر لینا پہلے. چیپٹر کلوز ہو گیا. ہاں 26 میں رہیں ابھی آپ. اب مجھے اس سے 26 میں کام کرنا ہے. 27 میں نہ جائیں ابھی آپ. نہیں جا رہا میں. آپ 26 میں کریں. آپ جو باڑے والے کو ہفتہ 15 دن بعد پیسے دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ دودھ لے کر دیتے ہیں، باڑے والے سے دودھ لیتے ہیں کہ اس کو دیتے ہیں دودھ؟ لیتے ہیں باڑے والے سے، لے کے وہ ہم نے ریٹیلر کو میں دیا. آپ سے کہہ رہا ہوں باڑے والے کو جو پیسے دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ریٹیلر سے لے کے دیتے ہیں. ریٹیلر سے لے کے دیتے ہیں نا. اب آپ آئے میری طرف. ریٹیلر سے لیے، باڑے والے کو دے دیے، لیے اور دے دیے. آخری 2 مہینے میں آپ لے تو رہے ہیں ریٹیلر سے، باڑے والے کو دے نہیں رہے، کیونکہ سلم کے طور پہ آپ پہلے سے دے چکے تھے. اب ریٹیلر کے پیسے آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے، ہوتے 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 یہ 50 لاکھ بن گئے. اب آپ 27 میں آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. جی جی. ہماری بندی ہوتی ہے 2000، اگلے سال ہم بندی کرتے ہیں 2026 کی باڑے والے سے. اب اسے ہم نے ایڈوانس دیا ہے اب 11ویں 12ویں مہینے کا دودھ کا. فرض کریں ہمارا اس سے کوئی انبن ہو جاتی ہے، 5ویں 6ٹھے مہینے میں ہمارا اس سے دودھ بند ہو جاتا ہے، تو وہ جو ایڈوانس ہم نے 11ویں 12ویں کا دیا ہوا ہے تو اس کا کیا وہ بنے گا؟ سودا کینسل کرنے کا اختیار تو ہوتا ہے نا. آپ کا ایک سودا ضرور تھا، وہ کسی وجہ سے آپ کینسل تو کر سکتے ہیں اس کو. آپ نے فرنیچر بنانے والے کو آرڈر دیا ہوتا ہے ابھی فرنیچر بنانا ہے، اب اس نے بنانا شروع نہیں کیا، معاہدہ ہو گیا آپ کا، آپ اس کو کینسل کر دیا. آپ نے سنال کو آپ نے آرڈر دیا زیور بنانا ہے، کوئی اسی وجہ ہی آپ نے جا کر اس کو کینسل کر دیا. تو فریقین رضامندی سے کینسل کر سکتے ہیں. کینسل کریں گے تو پیسے آپ کو ریٹرن کرے گا وہ. نہیں، وہ کہے گا کہ اگر 11ویں یا 12ویں مہینے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا اس میں آپ ہم سے لے لیجیے گا، جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا اس میں دے دیں گے. ابھی والا معاہدہ نہیں. میں سمجھ کی بات کر رہے ہیں. جی جی. وہ کہہ سکتا ہے، یہ بات صحیح بات ہے. 11ویں مہینے کا ہی دودھ لیا آپ نے، وہ کہے گا میں 11ویں مہینے میں ہم سے دودھ لے لوں، اس نے دودھ ہی لیا ہم نے 11ویں مہینے میں، اس کا پیسے. عام طور پر جب اختلاف ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ دودھ ہی دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے؟ اچھا باکڑی. بحث نہیں، باکڑی نہیں، اس کی جو ہے نا پھر وہ ایک ہماری ایک کمیٹی وہ بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی آپ کے 10 لاکھ روپے ہے نا یہ دیوالیہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک بحث ملے گی آپ کو اس کے بدلے میں. یہ ہوتا ہے اصل میں جب یہ جھگڑا ہوتا ہے اس طرح کا، جیسا دل نے کہا وہ دیوالیہ کیس میں تو دیکھیں الگ معاملات ہیں. بس باقی چور کی لنگوٹی اچھی ہو تو جی 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 بالکل یہ اصول ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن نارملی کوئی اختلاف عام طور پر ایک ہوتا ہے نا ذاتی اختلاف ہو گیا، دونوں لڑ پڑے، تو وہاں تو یہی حل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کینسل کر دو، پیسے واپس کر دو. لیکن کوئی دیوالیہ کا مسئلہ ہے تو وہاں تو جو اس کے پاس ہے وہ اس سے مسئلہ حل ہوگا بھینس کالونی شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. ایک اور سوال ہے میرا. بھینس کالونی میں نا ایک کام اور چل رہا ہے کہ لوگ نا بھینسیں دلوا رہے ہیں نا، اب لوگ اس طریقے سے دلوا رہے ہیں، مطلب 5 ٹرک 6 پنجے 30 بھینسیں اسے دے دی باڑے والے کو کہ یہ میں نے آپ کو دے دی 30 بھینسیں. اب آپ نے نا مجھے ہر مہینے آپ نے مجھ سے 6 بھینسیں لینی ہیں، نہیں لوگے تو مجھے اس کا منافع دو گے 2,20,000 یا 2 لاکھ جو چل رہا ہے. تو کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ 2,20,000 مہینے لے لیتے ہیں جس مہینے وہ بھینس نہیں دیتے. نہیں تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہر مہینے اس کو پابند کر دیا کہ ہر مہینے 6 بھینسیں لے. اصل تو نیچرل سرکل ہے نا کہ بھینس کتنے مہینے دودھ دیتی ہے؟ 3 مہینے. نہیں، وہ بھینس کے سال بھی دیتی ہے، 2 سال بھی دیتی ہیں، وہ تو نسل کے ظاہر اوپر. بات تو باکڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نکالنا ہوتا ہے. تو یہ سرکل میرے خیال میں 100 بھینسوں والا تو کتنے 10 بھینسیں ڈالتا ہے ہر مہینے 6. اس سرکل کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ سودے کریں گے 2 الگ الگ سودے کرنا ضروری ہے. آپ نے بھینس لی ہے تو ایک الگ معاہدہ ہے، آپ اس کو دیں گے یا نہ دیں گے یہ پہلے سے مشروط نہیں ہو سکتا.
किसी सूरत में नहीं हो सकता। ये चीज़ है, दोनों सूरतें ही गलत हैं, दोनों को मिलाना गलत है। मतलब एक सही है। अगर एक बंदा बोलता है मैं हर महीने आपको इतनी भैंसें बेचूंगा, इसमें क्या खराबी है? इस भैंस बेचने से दूसरी चीज़ मशरूत ना करे, ठीक है? जब मशरूत कर देगा तो फिर झगड़े का सबब बनेगा, ये वजह है। दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक इलाहुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। हमारा यहाँ जमा होना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा की हमें आगाही नसीब फरमा, आपके फरामीन की आगाही नसीब फरमा, कुरान सुन्नत के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा। मौला करीम दीन और दुनिया में भलाइयाँ अता फरमा, खैर और बरकत अता फरमा, अमन सलामती अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, माले हराम की आमेज़ से बचा, शरी अगलास से महफूज फरमा। जो नेमतें तूने हमें दी हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा, ज़वाल नेमत से महफूज फरमा। हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन अज़ा क़रीब दुनिया से पर्दा फरमा गए, मौला करीम के कब्रों पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। और मजमूई तौर पर हम सबके वालिदैन, असातिज़ा, मशाइख, भाई बहन, दोस्त, अहबाब, औलादें, अहले खाना, इन सब की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा। हमारे साथ काम करने वाले मुलाज़िमीन सब की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा। उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। इस घर पर मौला करीम अपने फज़ल व करम का नुज़ूल फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा, आफ़ात व बलियात से सबको महफूज़ फरमा। घर के तमाम वासियों को नसीब अच्छे फरमा। इस इलाके और बस्ती पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा अमानतदार ताजे मुझको तू या रब बना, सच्चा अमानतदार ताजे मुझको तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।